ایک طرف انڈیا اور پاکستان کو پانی کی قلت اور دوسری طرف یہ بھاری بھرکم سیلاب اور میں 30 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انڈیا کا کیپٹل دلی ڈوب رہا ہے۔ چل کی بات کریں تو صورتحال کچھ ایسی ہے۔ پاکستان میں دریائے راوی، ستلج اور چناب میں بھاری بھرکم سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مونسون کے سیزن میں جولائی اور اگست میں بارشیں ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ 2010 کا سیلاب آیا تو شہباز شریف لمبے بوٹ پہن کر سیلابی علاقوں پر گئے، لیکن جب 2013، 14 اور 2022 کا سیلاب آیا، شہباز شریف نے لمبے بوٹ تو پہنے ہوئے تھے لیکن اس تمام سالوں میں کوئی عملی اقدامات کیے ہی نہیں گئے۔ ہم ایک سائیکل میں ہیں اور سائیکل سے بالکل باہر نکل ہی نہیں رہے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن کے مطابق اب تک پاکستان میں 28 سیلاب آ چکے ہیں لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف پرابلمز پر نہیں، پریکٹیکل سلوشن پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 1950 میں سیلاب کی وجہ سے 2200 لوگوں کی جان گئی۔ 1977 اور 73 کے سیلاب میں 2000 کے قریب لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ 2010، 13 اور 14 کے سیلاب میں 3000 لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا۔ سب سے بڑی تباہی حال ہی میں 2022 کے سیلاب سے ہوئی اور 2000 سے زائد جانوں کا ضیاع ہوا اور پاکستان کو 10 ارب کا مالی نقصان ہوا، اور اتنا بڑا نقصان پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا؟ اس طرح انڈیا کی بات کریں تو 2005 بمبئی، 2015 چنئی، 2020 حیدرآباد، 2022 بنگلورو میں خطرناک قسم کے سیلاب آئے۔ اگر حال ہی میں انڈیا میں آنے والے سیلاب کی بات کریں تو اب تک 30 افراد وہاں مر چکے ہیں۔ کیا بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں؟ ہاں، اگر شارٹ ٹرم کی بات کریں، لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہے۔ لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور ان کی وجہ سے زیادہ بارشیں آتی ہیں اور وہاں سے ہمارا سیلاب آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کھڑی ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب دھان کی فصل تھی اور دھان کے کئی ہزاروں ایکڑ ہمارے تباہ ہو گئے ہیں۔ ایناٹول لیون نے اپنی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری میں کہا تھا، پاکستان کو امریکہ تباہ نہیں کر سکتا، پاکستان کو یہاں کی موسمیاتی تبدیلیاں تباہ کر سکتی ہیں۔ آنے والے وقت میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں irregular بارشیں ہونی ہیں، کوئی پیٹرن نہیں ہونا، مونسون کے علاوہ بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم پر منحصر ہے ہم اس چیز کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ سیلاب ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ویتنام میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے وہاں ہینڈل کیا ہوا ہے، ان کا پانی جو ہے وہ سیلاب وہاں نہیں آتے، پانی کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ ان کی زمینوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آور کرپٹ ریلیشن ود انوائرمنٹ، ہم اپنے فائدے کے لیے درخت تو کاٹتے جا رہے ہیں مگر ماحول کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں زمین 12 انچ فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی کو جذب کرتی ہے، لیکن جہاں درخت نہیں ہوتے تو وہاں زمین 4 انچ فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی کو جذب کرتی ہے۔ آپ یہ فرق کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درختوں کے پتے بھی پانی کو ایبزارب کرتے ہیں، جب وہ جذب کر لیتے ہیں تو وہ جڑوں کو دیتے ہیں اور ساتھ والے درختوں کو منتقل کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی بارشوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں تو یہ ہیں، دریائی راستے برقرار رکھے جائیں، جہاں کہیں دریا ہیں تو ان کے راستے کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور جہاں کوئی آبادیاں اگر بیٹھی ہیں تو ان کو وہاں ختم کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رین گارڈن بنائے جائیں۔ رین گارڈن ایسا کنسیپٹ ہے کہ شہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے باغات ہوتے ہیں۔ باغات کا کام یہ ہوتا ہے جب شہر میں بارش آتی ہے تو وہ پورا کا پورا پانی ایبزارب کر لیتے ہیں، کیونکہ کنکریٹ میں تو پانی ایبزارب ہونے کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اگر ہم بنائیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ کیونکہ نیو یارک میں جب 2021 میں سیلاب آیا تو سیلاب کے بعد وہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے رین گارڈن بنائے۔ تیسرا یہ ہے کہ سپونج سٹی بنائے جائیں۔ سپونج سٹی ایسا کنسیپٹ ہے کہ ایک پارک ہوتا ہے، پارک کے ساتھ ایک نہر ہوتی ہے، نہر میں وہ جب بھی پانی آتا ہے تو وہ سارا کا سارا بارش کا پانی نہر میں چلا جاتا ہے۔